میں آغاز کرتی ہوں اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج تو ہم علامہ اقبال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور علامہ اقبال کے حوالے سے ہمارے سب جتنے بھی احباب ہیں ہر ایک کے پاس ماشاءاللہ بہت سے اشعار کا ذخیرہ بھی ہے اور نہ ختم ہونے والی ان کے حوالے سے گفتگو ہے۔ تو میں بھی مختصر کوشش کرتی ہوں کہ بات کروں۔ آپ علامہ اقبال ایک بااثر عالم، صاحب بصیرت و فراست کے اور شاعر، اب تو کیا کہنا چاہیے، وہ پوری صدیوں یاد رہنے والے شاعر اور مفکر عالم انہیں کہا جائے گا۔ پہلے تو ہم نے شروع میں انہیں مفکر مشرق کہا جاتا تھا، لیکن اب تو مفکر عالم ہے۔ ماشاءاللہ جو مرتبہ اور مقام ان کو مل گیا ہے، ماشاءاللہ عظیم دانشور، معاملہ فہم، دور اندیش سیاست داں، صوفی، فلسفی، قانون داں، تحریک پاکستان کے اہم نامور شخصیت، اور ڈاکٹر سر محمد اقبال نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں متقی پرہیزگار شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والدین اور آپ کا گھرانہ بڑا متقی پرہیزگار گھرانہ تھا، اور 21 اپریل 1938 آپ کا یوم وفات یعنی دنیا فانی سے آپ رخصت ہو گئے، اور اسی حوالے سے آج ہمارے اس پروگرام کا ہم نے انعقاد بھی کیا ہے۔ جرمنی سے آپ نے میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ابتدا میں تدریس کے شعبے سے بھی منسلک ہوئے، اور لندن سے پھر آپ نے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی، اور بڑے جوش و خروش سے آپ نے جو ہے وہ بڑے بڑے صدارتی خطبے تاریخی آپ کے جو ہے وہ موجود ہیں ماشاءاللہ سے۔ اردو فارسی پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ آپ کی کتابوں کے تراجم مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، دنیا بھر میں انگریزی، جرمنی، فارسی، چینی، جاپانی، ان تمام زبانوں میں آپ کے تراجم ہوئے ہیں۔ آپ کا بنیادی رجحان جو آپ کی شاعری کا بھی ہے وہ ہے آپ کا تصوف، احیاء اسلام اور حب الرسول اور عشق رسول کی طرف اور اللہ کی جانب۔ آپ نے اپنے کلام کے ذریعے مسلمانان عالم کے مابین یکجہتی اور اتحاد و یگانگت کے جو نظریات ہیں ان کو عام فہم کرنے کے لیے تمام زندگی آپ نے جدوجہد کی۔ علامہ نے ہی اپنی فکر کے ذریعے ہمیں ایک نظریہ خودی بھی دیا۔ نظریہ خودی کیا ہے؟ نظریہ خودی جب جس انسان میں بیدار ہو جاتا ہے تو وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور ان کے نزدیک نظریہ خودی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو بیدار کرے، اور خودشناسی کے جواہر اس پر جو ہے وہ آشکار ہو جائیں، اور اس نظریے کو جب وہ اپنی زندگی میں لے کر آئے تو اس سے وہ اپنی نیکی اور بدی کے تضادات کو سمجھ سکے، اخلاقی اور روحانی قدروں کو پہچانے، انسانی فلاح و بہبود اور افاقیت کے نظریات جو ہے ان کو فروغ دے، جس سے ان کا ایک اور نظریہ جنم لیتا ہے، وہ ہے نظریہ انسانیت۔ نظریہ انسانیت میں وہ آفاقی اخلاقیات کے اصولوں کی بات کرتے ہیں، اور اس میں بھائی چارگی، میل و محبت، ہمدردی، صلح جوئی، امن و سلامتی اور فکر و احساس کے نمائندہ بن کر وہ سامنے آتی ہیں اپنی شاعری میں اور اپنے کلام میں اور اپنی تحریروں کے ذریعے۔ پھر آپ نے نظریہ خرد کے ذریعے حواس خمسہ کی ترجیحات اور اہمیت اور سماجی و فلاحی فکری رجحانات کی عکاسی کی، یعنی ہمارے حواس جو ہیں، ہم جن اپنے حسیات کی بات کرتے ہیں، حواس خمسہ کی بات کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے پھر وہ نظریہ خرد کو جو ہے وہ جنم دیتے ہیں، اور عقل کی کسوٹی پر اور عشق کی جنونیت میں ایک ترتیب و توازن کے فلسفے کو پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف عقل ہے، عقل کی کسوٹی ہے، اور دوسری جانب آپ کا عشق کی جنونیت کا ایک فلسفہ ہے، تو دونوں میں ایک ترتیب اور توازن جو ہے اس فلسفے کو آپ نے پیش کیا۔ علامہ کے نزدیک جو نظریہ عشق ہے اس کی بنیاد حقیقت پسندی اور صوفی ازم ہے، اور انہی نظریات کو انہوں نے آگے پروان چڑھایا ہے، اور انہی نظریات سے عشق حقیقی کی کرشمہ سازیوں کے ہزارہا دھنک رنگوں کی دھمال آپ کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ عقل سے آگے کی منزل ہے، اور حب رسول اور رب کائنات کی نعمتوں اور کرم نوازیوں کے سامنے بسمل محبت کی ایک ادنا سی بے چینی و اضطراب اور تڑپ کا ایک اظہار ہے۔ نظریہ تصور و تخیل اور حقیقت شناسی کے مابین فرق کی وضاحت سے یہ نظریہ وحدانیت اور تصوف جنم لیتا ہے، اور یہی نظریہ عقلی دلائل کی پرکھ بن کر عالم انسانیت کو نیکی اور اچھائی کی جانب راغب کرتا ہے۔ پھر نظریہ نجات کی بات ہوتی ہے۔ نظریہ نجات بھوک، بیماری، نفس نفسی، جھوٹ، لالچ، منافقت، نفرت، ظلم و جبر، استحصال، معاشی بدحالی سے نجات کے فلسفے کا نظریہ، اور یہ نظریہ اسلام کے اصولوں پر آپ پرکھتے ہیں اور اسی کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ تمام کائنات کا پالن ہار ایک ہی ہے، اسی کے دیے ہوئے ضابطۂ اخلاق
حیات سے انسان کا مقدر سنور سکتا ہے، اور سارے مسائل کا حل بھی ہمیں اس کے دکھوں کا مداوع بھی اطاعت رب کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر ہمیں چل کر ملتا ہے، جو انہوں نے عمل کر کے ہمیں دکھا دیا۔ علامہ نے مغربی تہذیب اور اسلامی احساس کی غلامی کی زنجیروں سے جو آزادی کا ہمیں مزہ سنایا، اس میں انہوں نے ہمیں پیغام ہمت و عمل کی تعلیم دی، اور ایک فلسفہ سکوت و حرکت کے ذریعے تصور ہمیں دیا فنا کا اور بقا کا، فنا اور بقا کا تصور دیا، اور اس کی وضاحت کی کہ سکوت کیا ہے، رکنا، ٹھہرنا، اور ٹھہر گئے تو آپ سمجھ لیجئے فنا ہو گئے، آپ ناکامی کے راستے پر چل پڑے۔ لیکن اگر آپ کے اندر حرکت ہے تو آپ جو ہے بقا کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ اللہ کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک بھائی کا شاید سر میں درد ہے یا کوئی تکلیف ہے، تو میرا خیال انہیں پھر بلوائیے گا۔ اچھا، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مناظر قدرت اور فطرت کی خوبصورت دلکشی کے جو مناظر کی جو تصویر کشی آپ کرتے ہیں، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ پھولوں، پودوں، پتوں، بہاروں، سبزوں، جھرنوں، ستاروں، سیاروں، کائنات کے نظاروں اور ان میں تبدیلی اور ان کے مناظر سے انسان کو عملی جدوجہد اور نظریہ حرکت کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ پھول پودے کیا ہیں آپ کے اطراف؟ جب ایک پودے کی مثال دیتے ہیں اور پھولوں اور پودوں کے اور پتوں کے، اور کہتے ہیں یہ ہل رہے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں، یہ ان کی نشوونما ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اگر ان میں حرکت نہ ہو تو یہ ختم ہو گئے، مردہ ہو گئے۔ بالکل انسان بھی اسی طرح سے ہے، اگر وہ عملی جدوجہد نہیں کرتا، اور نظریہ حرکت یہ ہے کہ آپ جب تک سستی اور کاہلی سے اپنی جان نہیں چھڑاتے، تب تک آپ کامیابی کے راستے پر نہیں جا سکتے، نہ ہی کوئی نظریہ خودی کو اپنا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کے اندر کوئی احساس بیداریت پیدا ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ ضمیر کی آواز پر جو ہے لبیک کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم جس عہد میں بھی زندہ ہیں، آج کا عہد بڑا فتنہ پرور دور ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے ہر طرف جو حالات ہیں بڑے تکلیف دہ حالات ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں، لاقانونیت، دہشت گردی، جنگی خطرات، اغیار کی مسلمان اقوام پر جو زور زبردستی ہے، اور جو ہمارے اطراف میں جو کیا کہنا چاہیے مناظر ہیں، رقص و موسیقی اور جو بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا بھی بازار گرم ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف و اجداد کے کارناموں اور اس کی تاریخ کو بالکل ہی فراموش کر کے رکھ دیا ہے، اپنی زندگیوں میں ہم مشغول ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، خود نمائی بھی ہے، دولت کی خواہش بھی ہے، مادیت پرستی بھی ہے، اور شہرت کی خواہش بھی ہمارے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اندھا دھند ہم سب لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ادب کا شعبہ بہت ہی قابل تحسین شعبہ تھا، اور ادبی کے حوالے سے علامہ اقبال کا نام ہے، اور علامہ اقبال ساری زندگی اسی ادب کے حوالے سے زندہ رہیں گے، اور ایک شاعر کی حیثیت سے انہوں نے ہمیں ایک مثال قائم کر کے دکھائی کہ ایک شاعر کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے زندگی کا، وہ شاعری کس لیے کرتا ہے، ہمیں کس لیے کرنی چاہیے، یہ انہوں نے ہمیں درس دیا۔ لیکن آج ہماری شاعری جو ہے وہ شہرت کا ایک آسان ترین ذریعہ بن گئی ہے، ساری اصناف سے ہم نے منہ موڑ کر صرف شاعری کا راستہ اپنا لیا ہے، اور اس کے ذریعے چونکہ تیزی سے ہمیں شہرت مل جاتی ہے تو اس طرف ہم راغب ہو جاتے ہیں۔ کتابوں کی خرید و فروخت اور شاعری کی خرید و فروخت کا بھی بازار گرم ہے۔ علامہ جیسے شاعر اب بہت کم ہیں، اگر ہے بھی تو بہت کم ہے، دور دور تک نظر یقیناً ہوں گے، اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ، لیکن ان کو آگے آنے کے مواقع میسر نہیں آتے۔ نہ جوہر جیسے شاعر ملتے ہیں، نہ ظفر علی خان، خالی، سر سید غالب، میر جیسے شعراء، ادبا، صحافی۔ تو بہرحال ان کا یہ فلسفہ تاریخ، یہ کافی طویل مضمون ہے، میں مختصر کروں گی کیونکہ ہمارا یہ مشاعرہ ہے اور آگے تک چلے گا۔ ان کے ایک دو شعروں پر بس میں ختم کرتی ہوں۔ ان کا اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور پھر وہ زرگری اور سرمایہ کاری کی بھی بہت انہوں نے مخالفت کی ہے اپنے اشعار میں، اور اقبال نے وطنیت اور قومیت کے نظریے سے بھی وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تمام یہ ہتھ کنڈے جو ہیں نا، یہ سرمایہ داری کے ہیں، اور سرمایہ داری کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے یہ ہمارے درمیان یہ سارے جو نظریات ہیں ان کو فروغ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح فرقہ واریت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں بنی نوع انسان کی بھلائی اور عالم انسانیت کی فلاح کا ضامن تو ہمارا مذہب ہے نا، عالم اسلام کی بات، ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو رحمت العالمین کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی نظریہ انسانیت کو آفاقی اور جبر و استبداد سے نجات کا ذریعہ انہوں نے نظریہ انسانیت کو ہی بنایا ہے، اور یہ نظریہ انسانیت جو ہے مختلف فرقوں، قومیتوں اور وطنیت پرستی، ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر انسانیت کے لیے سوچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ اے ساحل اچھل کر بے قرار ہو جائے۔ بس اسی کے ساتھ میں جی بالکل میں اختتام کر دیتی ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں بس یہ چل رہا ہے کہ پروگرام کو لمبا نہ کروں، اور
اسی کے ساتھ آپ سب لوگ میں ایک اپنا مسدس میں کلام پیش کر دیتی ہوں